بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ قرآن عظیم کی ایک عظیم سورت ہے، اور قرآن عظیم کی، قرآن مجید کی سب سے بڑی اور چوٹی کی سورت ہے۔ قرآن مجید خود ایک عظیم کتاب ہے، اس کا سمجھنا اور سمجھانا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ایک میسج بھیجا ہے جس کا سمجھنا، جس کا فہم انتہائی ضروری ہے۔ سورہ بقرہ کی 1 سے 5 تک آیات کی تفسیر آج کی نشست میں ہوگی انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات سے مراد وہ حروف جن کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں قرآن سے یا احادیث سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے، لیکن جہاں تک تاریخی روایات سے ملتا ہے کہ عرب کے اندر شعراء یا وہاں کے خطباء اپنی فصاحت و بلاغت اور اپنی عربک لینگویج کو اسٹرانگ ثابت کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے اپنے کلام میں اس طریقے کے الفاظ شامل کر دیا کرتے تھے۔ یہ ان کے ہاں ایک اسلوب تھا، الف لام میم۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور کے اندر کسی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے بھی جو قرآن کے منکر تھے، انہوں نے بھی حروف مقطعات پر کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ اچھا، سورہ بقرہ وہ سورت ہے کہ جس کو سورہ زہرا بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ زہرا سے مراد چمکدار، روشنی والی، یعنی سفید چمکنے والی، اور اس سے مراد یہ ہوا کہ اگر کسی گھر میں جادو ہو، تعویذ ہو، جادو تعویذ کیا ہے؟ کالی چیز ہے، اس کے اپوزٹ سفید چیز ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ سورہ بقرہ گھر میں تلاوت کیا کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ پھر فرمایا فإن البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ لا يدخلہ الشیطان، وہ گھر جس کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اس گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں سے ایک اور چیز بھی معلوم ہوئی کہ اگر کسی کو اپنے گھر میں تعویذ، گنڈے، جادو وغیرہ کا ڈر ہو تو اس کو چاہیے اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھے۔ اور ہمارے ہاں تو یہ ایک المیہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات کو بھی تعویذ، جادو تک چھوڑ دیتے ہیں، تو ہمیں سورہ بقرہ کو زیادہ سے زیادہ گھر میں تلاوت کرنا چاہیے۔ پھر یہ سورہ بقرہ وہ عظیم سورت ہے کہ جس کی ابتدا بھی ایمان سے ہوئی اور اس سورت کا اختتام بھی ایمان پر ہوا۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ ڈرنے والوں کو ہدایت دیتی ہے، سیدھا راستہ دکھائی ہے۔ جس طرح کہ پچھلی ویڈیو میں بتایا جا چکا ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں کہ ہدایت کی 3 اقسام ہیں، ہدایت ارشاد، ہدایت توفیق اور ہدایت تثبیت۔ تو ہدایت، یہاں ہدایت ارشاد کی بات ہو رہی ہے، یعنی قرآن ہدایت ارشاد ہے جو گمراہ لوگوں کو راستہ دکھاتی ہے، اور ہدایت توفیق یہ اللہ کی طرف سے۔ اچھا، یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی سامنے آ سکتا ہے کہ کیا قرآن صرف ڈرنے والوں کے لیے؟ جی بالکل، قرآن کی ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن اس ہدایت سے فیض یاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو فرمایا کہ ھدی للمتقین، جو متقین ہیں، ڈرنے والے ہیں۔ اس کی مثال اس طریقے سے سمجھیے کہ ہم گاڑی کو ڈرائیو کر رہے ہیں، گاڑی ڈرائیو کرتے کرتے ہم جب ٹریفک سگنل پر پہنچتے ہیں تو آگے ہمارے سامنے 3 قسم کی بتی جل رہی ہوتی ہے۔ جب ریڈ بتی جلتی ہے تو ہمیں یہ شو کیا جاتا ہے، ایک قسم کا ہمیں سگنل دیا جاتا ہے، ہدایت دی جا رہی ہوتی ہے کہ ریڈ بتی کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی کو روک لیں۔ جب یلو بتی آن ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ تیار ہو جائیں، اور جیسے گرین بتی جلتی ہے تو ہم فوراً گاڑی کو وہاں سے کراس کر کے نکل جاتے ہیں۔ لیکن جس شخص کے دل میں پولیس کے لیے کوئی ڈر نہیں، حکومت کے لیے کوئی ڈر نہیں، سامنے کوئی پولیس والا بھی کھڑا ہے اس کے لیے کوئی ڈر نہیں، تو ٹریفک سگنل کے ہوتے ہوئے بھی ریڈ بتی جل رہی، ہوتے ہوئے بھی ریڈ بتی جل رہی، وہ دیکھنے کے باوجود بھی جب اس کے دل میں پولیس کا ڈر نہیں ہے تو وہ
ٹریفک سگنل کو کراس کر کے چلا جائے گا، اور جب کراس کرنے کی کوشش کرے گا تو ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، اس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی مراد ہے کہ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس سے فائدہ وہ اٹھاتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ اچھا، یہ ہدایت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہدایت کا لفظ جہاں بھی استعمال کیا ہے تو وہاں پر ہدایت کے لیے اللہ کا لفظ استعمال کیا، وہ آگے کی آیت میں آئے گا۔ آگے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی وہ چیزیں، وہ امور غیبیہ کہ جن چیزوں کا ادراک ہماری عقل نہیں کر سکتی، جن چیزوں کا ادراک ہماری عقل سے ناممکن ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھنا۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ پر ایمان ہے، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن اللہ پر ایمان ہے، ہم نے جنت اور جہنم نہیں دیکھی لیکن ہمارا ایمان ہے۔ اسی طریقے سے مرنے کے بعد کی احوال ہم نے نہیں دیکھے لیکن جو قرآن و سنت نے ہمیں بتا دی اس پر ہمارا ایمان ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ایمان لانے کے بعد پھر فرمایا کہ یہ مومنوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے رزق دیا ہے اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی مومن وہ ہوتا ہے ایمان لانے کے بعد جب 5 وقتہ نماز ادا کرتا ہے تو وہ اس کا دل تنگ دل نہیں ہوتا، وہ کھلے دل کا مالک ہوتا ہے، کھلے دل سے خرچ کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر کہ جو چیز ہم نے نازل کی آپ کی طرف، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور اس چیز پر بھی یقین رکھتے ہیں جو آخرت ہے، یعنی یوم آخرت، قیامت کے دن پر۔ اچھا، یہاں پر قادیانیوں کا بھی رد ہوا، اس لیے کہ یہاں پر فرمایا بما انزل الیک، آپ سے پہلے اور آپ پر جو چیز اتاری گئی۔ حالانکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد کسی چیز نے آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ پر اور آپ کے آنے والی چیز پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، لیکن یہاں پر الیک کہہ کے پابند کر دیا، قیود لگا دی مومنین پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جو کتب آئی ہیں ان پر ایمان رکھنا ہے۔ اور یہاں قادیانیوں کا رد ہے، یعنی سلسلہ نبوت منقطع ہو چکا ہے، سلسلہ نبوت اب ختم ہو چکا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ پھر اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اچھا، یہاں پر فرمایا علی ھدی من ربہم، ہدایت پر ہیں۔ قرآن کریم ایک عظیم کتاب ہے کہ اس کی فصاحت و بلاغت دیکھیں۔ قرآن کریم میں جہاں بھی ہدایت کا لفظ آیا، ہدایت کی بات ہوئی تو وہاں علی کا لفظ ہے، یعنی اوپر، اور جہاں گمراہی کی بات آئی تو وہاں فی کا لفظ ہے، یعنی اندر۔ اب مثال کے طور پر یہ گلاس ہے، گلاس میں پانی ہے، گلاس کے اوپر پانی نہیں ہے، گلاس کے اوپر ہم اس کو اوپر ڈھکنے کے لیے ایک ہم نے ڈھکن رکھ دیا ہے، کور رکھ دیا ہے۔ اب یہ اوپر ہے، پانی میں ہے، تو یہ ہدایت ہے، یعنی ہدایت اونچائی ہے، اور پانی اندر ہے، پانی نیچے ہے، تو اس کا مطلب ہے گمراہی نیچے ہے۔ تو اس کو آپ اس چیز سے بھی مثال دے کے، تشبیہ دے کے سمجھ سکتے ہیں کہ گمراہی یہ پہاڑ سے سب سے نیچے والی جگہ اور کھڈے والی جگہ ہے، اور ہدایت یہ پہاڑ کی چوٹی ہے۔ اور یہ ایک عظیم نقطہ ہے۔ اور اسی طریقے سے مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک صاحب عزت وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے اولیاء تو وہ ہیں کہ نہ جن پر کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی تو وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہر اللہ سے ڈرنے والا بندہ اللہ کا ولی ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ ولایت کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں تو وہ ولی سمجھا جاتا ہے جس نے سال ہا سال نہایا بھی نہیں ہوتا، جس سے 2 کلومیٹر دور سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، ہمارے نزدیک وہ ولی ہوتا ہے، جس کو نماز کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نزدیک ولی وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، شریعت پر عمل کرنے والا ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔